فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام صاحبزادہ محمد آفتاب صاحب، حضرت صاحب قبلہ کے خلفاء صوفی محمد اقبال صاحب، جناب فضل کریم صاحب، جناب نبی احمد صاحب، دیگر معزز سامعین و حاضرین، یہ چونکہ آج سالانہ عرس مبارک کی تقریب ہے اور یہ بات میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ حضرت صاحب قبلہ میرے پاس جو بھی پروگرام کرواتے تھے وہ چاند کی تاریخ کے حساب سے کرواتے تھے، تو اس لیے ہم نے بھی یہ 3 جمادی الاول کو حضرت صاحب کا وصال ہوا تھا، تو اسی جمادی الاول میں پھر پہلا جمعہ جو ہوتا ہے وہ ان کے عرس کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ چھٹی شریف کا ختم حضرت صاحب دلواتے تھے، تو ہم اور کوئی پروگرام تو نہیں کرتے، صرف حضرت صاحب قبلہ کے عرس مبارک کا ہی ماہانہ پروگرام بھی یہی ہوتا ہے اور سالانہ بھی یہی ہوتا ہے، اور اس میں ہم اپنے پورے سال کا جائزہ جو ہے وہ بھی لیتے ہیں کہ جو کام وہ ہمارے ذمے لگا کے گئے تھے تو کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئیں وہ ہم دور کریں، اور اس کام کو کہاں تک ہم نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ جو بڑی چیز ہے نا انسان کے لیے وہ غفلت ہے، اس کی ناکامی کی جو بنیادی چیز ہے نا وہ غفلت ہے، اور یہ عرس کا ایک یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ جب ہم سال بعد اکٹھے ہوں تو ہماری آنکھوں کے سامنے حضرت صاحب قبلہ کے وہ وصال کا سارا تصور، ان کے کفن کو دیکھنا، ان کی تدفین کو دیکھنا، اور نعمتوں کا آنا جانا دیکھنا ہے۔ تو اگر اتنا کچھ دیکھ کے بھی انسان کی غفلت دور نہیں ہوتی تو پھر اس کا کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ بنیادی چیز ہوتی ہے کہ اگر اللہ کا یہ ولی اس دنیا کو چھوڑ گیا ہے تو ہم نے بھی چھوڑ جانا ہے، اور قیامت والے دن گواہ جو ہیں نا، قرآن کریم نے ویسے تو لکھے ہیں اور بھی، لیکن 3 آج ذہن میں رکھیں۔ ایک تو سورہ یاسین میں فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ زبان پر تو ہم تالا لگا دیں گے، منہ بند کر دیں گے، تکلمنا ایدیہم، ہم کلام کریں گے تیرے ان ہاتھوں سے، اور تیرے پاؤں جو ہیں یہ گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون۔ ایک تو یہ اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ ہے، اور ایک ہمارے صوفیاء نے اس کا ترجمہ اللہ کے ولیوں نے لکھا ہے کہ جب تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے تو تو بولنے کے قابل ہی کب رہے گا؟ کیا تو بولنے کے قابل رہے گا جب تیرے پاؤں تیرے خلاف گواہی دیں گے؟ تو یہ شہادتیں تیرے جسم کے اندر سے تیرے خلاف آئیں گی، اور ابھی بھی تیری غفلت دور نہیں ہو رہی، تو زبان پہ تو پھر تالا لگے گا نا، زبان کیا بولنے کے قابل رہے گی جب ہاتھ ہی کہہ دے گا کہ ہاں اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیے، پاؤں ہی گواہی دے دیں گے، یہ میرے جوارے سارے جو ہیں یہ گواہی دے دیں گے۔ دوسری گواہی
فرشتوں کی ہوگی. آپ کو پتہ ہے نا یہ کرامن کاتبین جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے کاندھوں پہ. تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ فرشتوں کی گواہی سے پہلے تو یہ میرا جسم ہی کافی ہے. وہ یوسف علیہ السلام نے بڑا جملہ کہا تھا نا جب زلیخا نے کہا قالت حیت لک، یوسف میری طرف مائل ہو جا. قال معاذ اللہ، آپ نے فرمایا میں تو اپنے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اس نے جلدی جلدی ایک کپڑا اٹھایا اور سامنے اس کا وہ بت پڑا تھا جس کو وہ سجدے کرتی تھی، تو اس نے نا کپڑا بت پہ ڈال کے کہا اس سے شرمسار ہوتا تھا اس کو میں نے چھپا دیا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرا خدا ہے جو پردوں میں چھپ جاتا ہے، میرا خدا تو زمین کی تہ میں بھی دیکھ لیتا ہے. فرشتے بھی گواہی دیں گے جو جو کچھ میں کرتا رہا ہوں. اور یہ جو میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی ہے نا، پہلی دفعہ میں یہ آپ کے سامنے کرنے لگا کسی بھی جگہ، اس سے پہلے میں نے اس موضوع پہ گفتگو نہیں کی. فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، جو بھی تم عمل کرتے ہو تمہارا اللہ دیکھتا ہے. فَسَيَّرَ اللَّهُ، پس اللہ دیکھتا ہے عملکم، تمہارے عمل کو. وَرَسُولُهُ، اور تیرا رسول بھی دیکھتا ہے. وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے بھی تیرے عمل کو دیکھتے ہیں. تو گواہی تو مرشد کی بھی ہوگی قیامت والے ہیں. یہ جوارے بھی گواہی دیں گے، فرشتے بھی دیں گے. اب اللہ کے سامنے میری کیا حیثیت ہوگی؟ تو یہ غفلت اصل میں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے اور اپنی غفلت، اگر میری غفلت دور نہیں ہوئی تو میں نے اپنے مقتدیوں کی کیا کرنی، جو میرے پاس جمعہ پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں. میں نے اپنی اولاد کی کیا غفلت دور کرنی؟ اگر میری غفلت ہی دور نہیں ہوئی تو میں نے اپنے شاگردوں کی کیا غفلت دور کرنی؟ تو غفلت کسی طرح انسان کی دور ہو جائے، یہ اندھا پن جو ہے نا یہ ختم ہو جائے انسان کا. تو یہ ہمارا تو مشن بہت بڑا ہے، یہ یاد دہانی ضروری ہے. مشن کیا ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنی. یہ ہمارے سلسلے کا مشن ہے. ہم اپنی زندگی جتنے بھی مریدین ہیں حضرت صاحب کی، ان کو یہ مشن زبانی یاد ہونا چاہیے کہ بندگی اللہ کی کرنی ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے. سخی دولت سے نہیں ہوتا، یہ تمہارے نفس کے اندر ہوتی ہے سخاوت. سخاوت جو ہوتی ہے نا وہ نفس کے اندر ہوتی ہے، شجاعت نفس کے اندر ہوتی ہے، سچائی نفس کے اندر ہوتی ہے. ہو سکتا ہے بہت بڑا دولت مند ہو، نہ سخی ہو. ایک کے پاس پانی کا یہ گلاس ہو تو وہ سخی ہو. اور قرآن نے کیا خوبصورت بات کہی، نہ صحیح دولت قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذى. ایک میٹھے بول سے اگر تو کسی کا دل خوش کر دے تو وہ جس نے کروڑوں خرچ کر کے لوگوں کے دل دکھائے ہیں تو بڑا سخی ہے اس سے. شکر کرنے والے، کوئی ضروری تو نہیں کہ بڑی نعمتیں ہوں گی تو شکر ادا کریں. یہ نفس کے اندر کی چیزیں ہیں. یہ پاکیزگی نفس کی، اگر بیعت ہونے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ نفس کی پاکیزگی جو ہے وہ حاصل ہو. ہر برائی کی جڑ جو ہے نا وہ دنیا کی محبت ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. اگر دل میں دنیا کی محبت ہے تو ہر برائی کی جڑ ہے.
اور اگر اللہ کی محبت ہے تو ہر اچھائی کی جڑ ہے۔ تو مرشد کے پاس آپ آتے ہیں اللہ کی محبت لینے کے، تو اللہ کی محبت دل میں آ جائے، باقی سارے پھر ظاہر ہے میں نے سرخرو ہونا ہے نا اپنے اللہ کے سامنے، کہ میں عزت کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں۔ بڑھیا یقین جانیے صحیفہ سجادیہ میں جب میں وہ دعا دیکھتا ہوں سرکار امام زین العابدین کی، کہتے ہیں مولا اس دنیا کی مصیبت بھی چھوٹی اور مدت بھی چھوٹی، کو 10 سال مصیبت، کو 20 سال، کو 60 سال، کتنی ہے مدت؟ اس دنیا کی مصیبت بھی چھوٹی اور مدت بھی چھوٹی، آخرت کی مصیبت بھی بڑی اور مدت بھی بڑی۔ میرے مالک اگر میں چھوٹی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا تو بڑی کیسے کروں گا؟ اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی کی مصیبت کا کیسے میں سامنا کروں گا؟ اور وہ مصیبت اگر زمین و آسمان پہ پڑ جائے تو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اللہ کی محبت کی بات، دعا بڑی لمبی ہے۔ امام عرض کرتے ہیں مولا پہلی بات تو یہ ہے کہ مصیبت بھی بڑی، مدت بھی بڑی، لیکن اگر میں اس مصیبت پہ صبر کر بھی لوں تو تیری جدائی کا فراق میں کیسے برداشت کروں گا؟ میں اپنے رب سے دور ہو جاؤں، میں اپنے پیغمبر کی جدائی کیسے برداشت کروں؟ اپنے پیر و مرشد کی جدائی کیسے برداشت کروں؟ مولا کریم میرے پاس تو دعا کی سوا ہے بھی کچھ نہیں، تجھے پکارنے کی سوا کیا ہے میرے پاس؟ تو یہ اگر چیز انسان کو یہ طہارت نفس کی پاکیزگی حاصل ہو جائے تو سمجھیے کہ آپ کو مرشد کے پاس آنے کا کوئی فائدہ ہو گیا۔ اور اگر دنیا کی محبت دل سے نہیں گئی تو پھر آپ برائی سے بچ نہیں سکتے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی دل میں دنیا کی محبت ہو اور وہ برائی سے بچ جائے۔ آخرت کی فکر اس کے لیے ضروری ہے کہ دل میں اللہ کی محبت ہو۔ ذمہ داری ہے ہماری خلفاء کی، اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری ٹیم جو حضرت صاحب قبلہ نے مجھے دی ہے، میں تو ایک ظاہر سست آدمی ہوں، نکمہ آدمی ہوں، یہ مجھے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اس سال بھی میں کل رات ہی تھوڑا سا وقت ملا تو میں محاسبہ کر رہا تھا، اس سال بھی حضرت صاحب قبلہ کے 35 عرس مبارک ہوئے، اور میں جب یہ دیکھ رہا تھا ڈائری پہ تو پھر مجھے بار بار یاد آتا ہے کہ جب اللہ کہتا ہے نا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر، حج کرو نہیں آ سکتا۔ اور اگر اس میں یہ 12 عرس شامل کر لینا پھر 47 بنتے ہیں، یہ جو ماہانہ عرس یہاں ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ صوفی اقبال صاحب کے ہاں سنبڑیال میں آپ کو پتہ ہے، اور 30 دسمبر جو انگریزی کی تاریخ ہے وہ سنبڑیال میں حضرت صاحب کا عرس ہوتا ہے۔ اس سال بھی انشاءاللہ ادھر ہوگا عرس مبارک۔ شکیل نے ابھی عرس کروایا ہے ادھر، فضل کریم صاحب فیصل آباد میں عظیم الشان عرس مبارک کی تقریب کا اہتمام کرتے ہیں۔ خلیفہ نبی احمد صاحب 17 میں بہترین عرس کا، ماشاءاللہ اس دفعہ تو ہمارے یہ کالے چک میاں کوٹ والوں نے ایک عالی شان عرس کا انعقاد کیا۔ بھائی امجد صاحب نے اپنے گاؤں میں کیا، کوریکی میں بھائی ارشد صاحب نے کیا، ادھر ہاں وہ منیر آج نہیں آ سکا، چک مانک سے بڑا بیٹا اس کا فوت ہو گیا، تو بھائی عالم صاحب کا وصال ہوا۔ یہ بڑیانے سے عارف کا اس دن میں جنازہ پڑھا کے آیا تھا۔ یہ مجھے بتا دینا جو پیر بھائی اعظم صاحب کی زوجہ محترمہ کا وصال ہوا اس سال میں،
ان سب کے لیے دعائے خیر بھی کرنی ہے، جتنے بھی حضرت صاحب کے عقیدت مند اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ لکڑے میں حضرت صاحب کا بہترین عرس مبارک ہوا، پھر ادھر قلعہ احمد آباد میں مدثر نے اور حبیب صاحب نے انہوں نے علیحدہ علیحدہ کیے، چونڈے میں خالد صاحب نے اور حاجی بشیر صاحب نے عرس کا اہتمام کیا، لاہور میں ہوا۔ تو میں یہ گننے اگر شروع کر دوں 47 عرس مبارک حضرت صاحب کے ذکر کا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میری ڈیوٹی ہے یعنی 47 جو عرس ہیں، ان کے علاوہ 170 تبلیغی دورے اس سال میں نے کیے، یہ مریدین کے علاوہ تھے۔ اور یہ پھر خطبہ جمعہ کے جو 53 54 جمعے جو بنتے ہیں، یہ بھی چلو لوگ آتے ہیں استفادہ کرتے ہیں۔ تو حضرت صاحب کے جنازے پہ عمر الحسینی صاحب نے اور دوسرے علماء نے ایک بات کہی تھی کہ جب اللہ کا ولی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے فیض میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میں اس پہ بڑا غور کرتا رہتا ہوں کہ حضرت صاحب واقعی جس دنیا سے جب گئے ہیں تو میں نے پچھلی ڈائریاں ساری دیکھیں تو یہ تبلیغ کا سلسلہ بھی 600-700 بندے تک تھا، اب یہ 170 تبلیغی دورے وہ اور یہ 47 عرس مبارک اور یہ خطبہ جمعہ، یہ کو تقریباً، اور میں نے پروگرام کو، میں رمضان کا مہینہ جیسے حضرت صاحب نہیں کہیں جاتے تھے، رمضان کا مہینہ میں بھی نہیں کہیں جاتا، درس قرآن بھی ہم منقطع کر دیتے ہیں۔ ورکنگ ڈیز میرے پاس 300 ہیں، ان میں سے 350 دن جو ہے نا وہ میں تبلیغی دوروں پہ رہا، اور یہ اللہ رسول کا پیغام تقریباً 2 لاکھ لوگوں تک پہنچا، جو 600-700 لوگوں سے شروع ہوا تھا، اب یہ سلسلہ تقریباً 2 لاکھ لوگوں تک پہنچا۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی بات آپ کو جو بتانے لگا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ، ایک دن یہ بات جب جمعے پہ ہوئی رزق حلال کی، تو میں نے جب یہ بات کہی کہ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ پرانے دور دے بزرگاں نوں پتہ ہے، ہوں نویاں منڈیاں نوں تے شاید نہ پتہ ہوئے، گھوڑے جڑے نے نا سواری واسطے استعمال ہوندے سن تے انہاں دے پیراں نوں تھلے لوہے دیاں کھریاں لائیاں جاندیاں سن کہ انہاں دے پیر نہ وڈے جان۔ تو جب دائرہ اسلام میں صحابہ داخل ہوئے نا، وہ تو ویسے بھی ظاہر پتھریلی علاقہ تھا، تو اگر کسے کو کھری نویں لوان ہوندا سی نا تے وہ پرانیاں کھریاں انہوں آندے ہن کہ انہاں دا مالک تو وہ رکھ دے نہیں سن، یعنی یہ تقوی کا معیار ان کا ہو گیا تھا۔ تو پھر جب میں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہ جو مکینک حضرات ہیں یہ بھی گاڑی ٹھیک کریں، تو جو پرزے پرانے نکلے ان کو واپس کر دیں، ہاں وہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، اگر کوئی درزی کسی کا کپڑا سی رہا ہے تو چاہے چھوٹا سا ٹکڑا بچے اس کو واپس کرے۔ تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آ کے مجھے یہ کہا کہ آج ہم نے ایک مشین کھولی اور اس میں سے بڑی قیمتی چیزیں نکلیں، اور ہم جب گاہک کو واپس کرنے لگے تو گاہک نے کہا یہ تو کاریگر کی ہوتی ہے، ہم نے کہا نہیں اب ہم نے مسئلہ سن لیا اور اس سے کیا ہوا کہ اعتماد بھی پیدا ہوا اور کاروبار میں بھی اضافہ ہوا، برکت بھی ہو گئی۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آ کے اس بات سے توبہ کی کہ ہم وراثت نہیں بہن بھائیوں کو دیتے تھے، انہوں نے وراثت واپس کی۔ اور یہاں وہ بھی لوگ بیٹھے ہیں جو ظاہر ہے میرے متعلق بڑی باتیں کرتے تھے، اور ہم تو دعائی کرتے تھے، خلیفہ صاحب بھی دعائی کرتے تھے، وہ جڑے آندے ہن گڈی دے پیسے کھا گئے ہیں ان کو بھی پتہ چلا تو وہ بھی آگے انہوں نے کہا ہم معافی چاہتے ہیں، غلطی ہو گئی۔ تو یہ حضرت صاحب کا فیض ہے کہ لوگوں کو توبہ نصیب ہوئی۔ کتنے لوگوں نے چوری ڈکیتی سے، رشوت سے توبہ کی، شراب سے توبہ کی۔ تو اس کو فیض اصل میں کہتے ہیں کہ دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا، تو پھر جب
خدا کا خوف پیدا ہوا تو انہوں نے یہ برے اعمال چھوڑ دیے۔ تو توبہ کی توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے، ہاں، لیکن یہ ذریعہ جو ہے یہ حضرت صاحب قبلہ کا یہ سارا فیض بنا۔ اور اس میں ہم نے جو دوسرا کام تھا کہ تو اتحاد امت کے لیے ظاہر ہے ہم دن رات کام کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ امت اکٹھی ہو جائے۔ ہاں، ہم نے بحیثیت امت سب کا احترام کرنا ہے۔ اچھا، پھر میں کبھی، چونکہ یہ سارے آستانوں والے مجھے بلاتے ہیں، اس علاقے کے تقریباً سارے آستانوں پہ میں جاتا ہوں، علی پور شریف باہر والے بھی اور گاؤں والے بھی دونوں ہی بلاتے ہیں، ویں شریف ابھی میں گیا تھا، سبل پور ادھر اپنا مردانے شریف میں، ارد گرد کے جتنے بھی آستان ہیں، تو میں ان سب سے یہ بات، اور کسی دن میں انشاءاللہ یہاں مسجد میں پروگرام رکھوں گا ان تمام آستانوں کے صاحبزادوں کو، یہاں جن جن لوگوں نے توبہ، یہ فیض ان آستانوں تک پہنچا حضرت صاحب، کہ میں نے کہا یار جب تم آپس میں لڑو گے دربار کی وجہ سے تو لوگوں کو محبت کا کیا درس دو گے؟ کیا دو گے لوگوں کو کہ آپ آپس میں محبت کریں، پیار کریں؟ تم نے اگر آپس میں ہی لڑنا ہے تو مجھے کتنے لوگوں نے کہا کہ حضرت صاحب نے آپ کا اعلان کیا، میں نے کہا میرے حضرت صاحب نے ایک حکم دیا تھا، انہوں نے کہا تھا بیٹا میرے اس آستانے پہ یہ معاملہ نہ بنے کہ کوئی ادھر پتر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی مریدان ادھر کھینچ دے، کوئی ادھر کھینچ دے۔ میں نے کہا حضور جب تک میری زندگی ہے یہاں امن رہے گا، یہاں کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے کہا کہ آپ یہ 22 نومبر کا بھی کتنے لوگوں نے فون کیے کہ آپ نے عرس ادھر کروانا ہے، میں نے کہا نہیں، میں نے 40ویں پہ ہی کہہ دیا تھا کہ عرس ادھر ہی ہو، ہم یہ تماشا نہیں لگائیں گے کہ ادھر ہی عرس ہو رہا ہے، ادھر بھی جو مرید آکھن جہی ان کدھر جائیے، نہ، یہ کام نہیں کرنا۔ جتنا ہو سکے محبت کا کام کرو، پیار کا کام کرو۔ ہاڑ والا عرس وہ بھی کئی لوگوں نے کہا، میں نے کہا نہیں، بس یہ جو حضرت صاحب ماہانہ، یہ 40ویں پہ میں نے کہہ دیا تھا کہ جو ماہانہ یہاں پروگرام کرواتے تھے صرف وہ ہوگا۔ تو وہ حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کا ایسے اعلان کیا جائے اور وہ سب کو چھوڑ کے چلا جائے۔ تو میں نے ان کو ایک مثال دی تھی، میں نے کہا کہ جب آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، میں کسی دن ان صاحبزادوں کو، وہ مجھے بلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہم راہ راست پہ آ گئے، لڑائیاں ختم کروائی ہیں ہم نے، آستانوں پہ بھی کروائی ہیں۔ تو میں نے ان کو ایک مثال دی، میں نے کہا دیکھو مدینہ شریف سے بڑا آستانہ کون سا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ مولا علی سرکار نے مدینہ چھوڑا اور کوفہ چلے گئے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا دارالخلافہ یہ تھا، حضرت عمر فاروق کا یہ تھا، حضرت عثمان غنی کا یہ تھا، آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا میرے نبی کے شہر میں لڑائی ہوئی ہے اور عثمان شہید ہوئے، تو میں اب اپنے نبی کے شہر میں لڑائی برداشت نہیں کر سکتا، مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دوں۔ تو کیا کوفے جا کے مولا علی نے تبلیغ نہیں کی؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اپنے آستانوں پہ امن لے کے آئیں، محبت کا درس دیں لوگوں کو، پیار کا درس دیں۔ لوگ یقین جانیے یہ فرقہ واریت میں بڑے زخم نفرت کے ہی تو لگتے ہیں، تو اگر آستانوں پہ جا کے بھی لڑائیاں ہی دیکھنی ہیں تو پھر کیا دین ہم نے سیکھا ہے؟ تو الحمدللہ یہ آستانوں تک بھی اور اتحاد امت کے لیے یہ دوستوں کو پتہ ہے، ہم اہل حدیث بھی ہمیں بلاتے ہیں، دیوبندی بھی بلاتے ہیں، اہل تشیع بھی بلاتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کو اتحاد امت کا درس دیتے ہیں، کیونکہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی رحمت کا ہاتھ صرف کٹھ پہ ہے۔ تو یہ الحمدللہ حضرت صاحب کا فیض ہے۔ دوسری بات یوسفیہ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے گھروں میں وہ راشن کا اہتمام وہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہم نے نام ہی رکھا ہے، یہ حضرت صاحب کی بلا کا ہی وہ سلسلہ تھا۔ کچھ بیماروں کی دوائی کا اہتمام، 30 گھروں کی کفالت کا ہے، کچھ گھروں کے ہم کرائے جو ہیں کچھ بیوہ عورتوں کے وہ فراہم کرتے ہیں، اور پھر اتنا کچھ کرنے کے باوجود پھر سیلاب زدگان کے لیے بھی ہم نے جب سیلاب آیا تو یوسفیہ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے ان کے ساتھ بھی
یہ چونڈے میں شہزادہ بٹ کی بھائی میں نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ چونکہ یہاں سے راشن لے کے گیا تھا، تو مخلوق خدا کی خدمت بھی کرنی ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ میں لاہور میں علماء کے پاس بیٹھا تھا تو یہ بات ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ آپ یہ اپنے حضرت صاحب کا اکثر جملہ سناتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو آپ نے بھی قرآن کی تفاسیر پڑھی ہیں، میرے بزرگوں نے ایک مجھے بات بتائی، کہنے لگے بیٹا مسجد نبوی شریف جو تھی، جو نبی پاک نے بنائی، وہ کتنی سادہ تھی۔ میں نے کہا جی وہ تو ستون تھے کھجور کے، اور کھجور کے پتے تھے اوپر، اور بارش میں وہ ٹپکتی بھی رہتی تھی۔ کبھی کسی اور وہ بڑے بڑے مفتی تھے 2-3 جنہوں نے کہا یہ تو بات ہم نے پہلی دفعہ میں نے کہا میرے بزرگوں نے مجھے یہ بتایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا بیٹا حضرت عثمان غنی نے جتنے درم کا وہ کنواں خریدا تھا، ایک عالی شان مسجد بن سکتی تھی، لیکن پاک پیغمبر نے مسجد سادہ بنوائی اور پیسے مخلوق پہ خرچ کروائے۔ اور علامہ فضل کریم صاحب کو پتہ ہے کہ ہمارے فقہائے احناف کا یہ فتویٰ ہے کہ جس علاقے میں غریب لوگ بستے ہوں وہاں مساجد کی تزئین و آرائش نہیں کروانی۔ مثلاً کسی بھوکے کو کھانے کی ضرورت ہے، کسی کو دوائی کی ضرورت ہے، اور آپ یہ مسیتاں دے ٹائلاں تے پتھر تے یہ تے وہ فضول خرچیاں کر دے پھر درباروں پہ آپ مثلا تزئین و آرائش کے کام کرتے رہو۔ تو مسجد کی تزئین و آرائش مکروہ ہوتی ہے اگر اس محلے میں کوئی غریب بھوکا مر رہا ہو، اور فضول خرچ جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، وہ چاہے نیکی کے نام پہ کرے یا برائی کے نام پہ کرے۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے حضرت صاحب کے 40ویں پہ وہ بات یہ رحمت آباد والی، اور اللہ کا شکر ہے اب 2 سال ہو گئے ہیں، لوگ جاتے ہیں اب بھی، انہوں نے کہا نا اب صاحب سانو گل دس گئے، میلاد کے نام پہ بھی فضول خرچی ہوگی تو وہ فضول خرچی ہی ہے، مسجد کے نام پہ ہوگی تو وہ شیطان کا ہی بھائی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیے اگر اس مثال کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو مجھے بتائیں کہ حضرت عثمان غنی کے پیسے مسجد کی تزئین و آرائش پہ لگے کہ یا پیاسوں کے پانی پہ لگے؟ یہ وہ دین ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا۔ تو اگر آپ کے دل میں دنیا کا لالچ نہیں ہے تو کہیں بیٹھ کے بھی آپ دین کا کام کر سکتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مثلا ہر اس سورج پہ 50,000 مرتبہ درود پاک نبی احمد صاحب پیش کرتے ہیں، آج بھی ماشاءاللہ پڑھائی، اور یہ جو بھائی اعظم صاحب روزانہ کی تلاوت، اقبال صاحب یہاں بھی صبح شام تلاوت ہوتی ہے، یہ عرفان ہے کولو والا سے پتہ نہیں وہ لا تعداد ہی مجھے بڑھائی بھیجتا رہتا ہے۔ سارے حضرت صاحب کی عقیدت مند، اور جو نہیں بھی جانتے، ادھم تلونڈی میں گیا ہوں، مائی صاحبہ وصال فرما گئی ہیں، تو وصال سے کچھ دن پہلے مجھے ملی، میں حضرت صاحبہ سے 2 قرآن شریف پڑھے۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ ان کے ذکر کا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو مشن یہی ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے۔ ہمیں کیا حکم ہے کہ خود بھی اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور جو تمہارے پاس آ جائے اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کی کوشش کی۔ میں نے ان صاحبزادوں سے یہ بھی کہا، میں نے کہا اصل میں تھوڑی لڑائی ادوں دی جدوں آندے ہو منو منو۔ بھائی دیکھیے نا ہماری بیعت حضرت صاحب سے ہے، ہمارا سلسلہ چشتی صابری ہے، لیکن ہر وہ شخص جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جو مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ اہل حدیث ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ جو کچھ مرضی ہو، وہ ہمارا مشن کا ساتھی ہے نا، کیوں اپنے آپ کو محدود کرتے؟ تو ہم نے تو سب لوگوں کو اس کی طرف، صرف بات اتنی سی ہے کہ جب آپ یہ شرک درمیان سے نکال دیں گے، جدو ہی نا منو منو اتو ہی سارا فساد شروع ہوتا ہے، اور نہیں بھائی اللہ نو منو،
جو بھی کہے گا اللہ کو مانو، وہ ظاہر ہے ہمارے مشن کا ساتھی۔ پھر میں نے ان کو مثال دی، وہ بتائیں گے آپ کو، کسی دن میں یہاں ان کو بلاؤں گا کہ کیسے کیسے یہ سارا باتیں ہوتی رہی۔ میں حضرت صاحب کا فیض جو آستانوں تک پہنچا وہ بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیے میرا سب سے چھوٹا بھائی اور اللہ کے ولی کی یہ کرامت کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا، میں نے کہا یہ عرس جتنے بھی ہوتے ہیں نا، یہ سیب صاحب کی ڈیوٹی تھی بھائی، وہی کراتے تھے نا، 11ویں شریف وہ کراتے تھے، مہمانوں کی خدمت وہ کراتے تھے۔ میرے حضرت صاحب قبلہ نے ایک دفعہ کہا بیٹا میرے آستانے پہ یہ انتشار نہ، میں نے کہا حضور کبھی بھی نہیں ہوگا، ہم نے کوئی دربار بیچنا ہے، کوئی کاروبار ہے ہمارا۔ میں نے کہا مثلا سیب صاحب نے جب میں نے کہا نا کہ ہم نے یہاں کوئی ایسے انتشار والی بات نہیں کرنی، آپ یہ سارا سسٹم اٹھائیں اور بڑے بھائی صاحب کو دے دیں، تو میں میرے چھوٹے بھائی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا نہیں میری ڈیوٹی لگی ہے میں کرنا نہیں، یہ کوئی فساد والا کام کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی، اور جس کام میں فساد ہو نا وہ ڈیوٹی نہیں ہوتی، ڈیوٹی تو یہ ہے کہ محبت کریں۔ تو یہ حضرت صاحب قبلہ نے یہ جو بات یہ آپ بھی ذہن میں رکھا کریں۔ ویسے اس سال آپ کی جو خدمات ہیں، میں تو بھائی زاہد صاحب سے پرسوں میں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ حساب کر کے دیں، تو انہوں نے کوئی 7 لاکھ روپیہ یہ سامنے برآمدہ بنا، ادھر بنا، اور یہ کچھ پیسے میں نے آپ کے جو اکٹھے کیے ہوئے تھے، 1 لاکھ روپیہ پہلے لینڈر پہ اور پھر 50,000 اس لینڈر پہ دیا، وہ تقریباً کو 10 لاکھ روپیہ مسجد پہ خرچ ہوا ہے۔ یوسفیہ ویلفیئر ٹرسٹ سے کو 5 لاکھ روپیہ غرباء و یتامہ میں جو ہے وہ تقسیم ہوا۔ پھر یہ پاک پتن شریف کا سفر اور یہ جو 47 عرس مبارک ہیں اور میرے 170 تبلیغی دورے ہیں، یہ اگر میں ساری تفصیل آپ کو بتاؤں تو کوئی 40 لاکھ روپیہ خرچ ہوا ہے سارے کاموں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام کیے۔ تو وہ بات جو میں کرنے لگا تھا کہ جب اس دنیا سے اللہ کا ولی جاتا ہے تو اس کے فیض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ مسجد بھی ابھی بنی، یہ بھی آباد ہوئی، سارے کام ہو رہے ہیں۔ بس صرف یہ ہے کہ جتنا ہو سکے مخلوق خدا کی خدمت کریں، نفرتوں کا مقابلہ محبت سے، پیار کے ساتھ دیں۔ لوگ یقین جانیے بہت پریشان ہیں، اگر کوئی کسی مسلک کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ بھی نفرت کی باتیں، کسی آستانے پہ چلا جاتا ہے تو وہ بھی لڑائیاں، لوگ محبت لینے کہاں جائیں؟ تو محبت تقسیم کریں، پیار کریں۔ اور اس سے بڑی بات میں کیا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر کوئی انسان ضرورت مند ہے تو پھر کبھی بھی مسجد کی تزئین و آرائش پہ خرچ نہ کریں۔ جو ضرورت ہے وہ ضرور کریں، پانی کی ضرورت ہے، ٹوٹیوں کی ضرورت ہے، پنکھوں کی، لیکن تزئین و آرائش جو ہے یہ پھر مسجد کی مکروہ ہو جاتی۔ تو بس یہی پیغام حضرت صاحب قبلہ کا۔ ایک ویسے آج بھی میں دیکھ رہا تھا ادھر آستانے پہ بھی پہ یہ جڑے نارووال آمدے نے نارووال والے کو ہی بہتے ہیں، جڑے لاہور والے نے لاہور، بھائی یہ تو کام آپ کرتے ہی رہتے ہیں۔ سال بعد جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملا کریں، ایک دوسرے کے نمبر آپ کو یاد ہوں۔ آپ نے ادھر شکر گڑھ کی طرف جانا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ وہاں ہمارے پیر بھائی ہیں، جناب عمر دراز صاحب ہیں، چک مانڈک میں کون ہے، بھائی ثناء اللہ صاحب پنڈی بوڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سنبڑیال میں بھائی اقبال صاحب۔ مثلا آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہونا چاہیے۔ تو یہ کوشش کیا کریں کہ جب عرس پہ آئیں تو سارے ایک دوسرے کو مل کے جائیں، اپنے کانٹیکٹ نمبر جو ہیں وہ رکھیں۔ تو قرآن کریم کی یہ بات ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا مقابلہ ہمیشہ نیکی سے کرنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔